دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو وہ صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہے، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے، خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ نے، تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیت، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھئی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے، تو آپ کہتے جا پاگل ہے، کہیں نہیں یہ پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہی ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، کرو حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو۔ مجھے پرانی بات ہے، ایک تاجر نے کہا مولانا ایک بات پوچھنی ہے، کالج کے لڑکوں میں اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا مدرسے کے لڑکوں میں غصہ ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو مذاق کیا، میں نے اس کی وجہ ہے کہ ان کا پہلا سبق ہے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب،
وضرب یضرب ضربا فهو مضروب ضرب زید ضرب زید، یوں لو کا پٹھا زید پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ ایک ترکی گورنر تھا ترکوں کے زمانے میں، مصر کا، ترکی تھا، ترکی سے آیا، تو اس کو عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے ایک نحوی کو بولا مجھے عربی سکھاؤ، تو انہوں نے مثال دی ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو وہ تھا تھوڑا خر دماغ، کہنے لگا واقعی مارا ہے؟ کہنے لگی نہیں، مثال ہے کہ تو گورنر کو جھوٹی مثالوں سے پڑھاتا، اس کو جیل میں ڈال دے۔ اس طرح اس نے 18 نحوی بلائے، ہر نحوی ضرب زید عمرا۔ علامہ المنفلوطی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، سادات میں سے تھے، تو ان کی میں نے کتاب پڑھی، تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور اس کے بعد علماء سے کہا اللہ کے واسطے ضرب زید عمرا چھوڑ کر کوئی اچھی مثالیں لاؤ۔ تو اس نے پھر شام سے ایک نحوی بلائے، تو وہ سمجھدار تھے، تو انہوں نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید و عمر کا چکر ہے۔ کہا ٹھیک۔ تو اب کتاب میں تو ان کے پاس بھی یہی تھا، ان کا ضرب زید عمرا، وہ کہنے لگا وہ کیا بکواس ہے، جو آتا ہے ضرب زید عمرا۔ کیا زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا یہ بڑا بدماش ہے۔ بدماش ہے؟ وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داود۔ کہا جب لکھتے ہیں تو 2 واؤ لکھتے ہیں کہ 1 لکھتے ہیں؟ کہا 1 لکھتے ہیں۔ داود میں ہیں 2 واؤ لکھے، 1 لکھا۔ کہ وہ دوسری واؤ کدھر گئی؟ کہا پتہ نہیں۔ کہ یہ اس نے چرا لی اپنے نام کے، اس کا نام عمر تھا، اس نے واؤ لگا کے آپ کے نام کی واؤ چرا کر عمر بنا دی۔ انہوں نے کہا تو مجھے پہلوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ کہا اچھا چلو بھی سب کو چھوڑ دو۔ تو ہماری تو ابتدائی ضرب الفاظ اثر کرتے ہیں۔ اگر سمہو ہوتا، اس نے درگزر کیا، الفاظ اثر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کانوں کا کچا ہے، یہ بات نہیں، ہر آدمی کانوں کا کچا ہے کہ بول اثر کرتا ہے۔ ان من البیان لسحرا، بول اثر کرتا ہے بچوں۔ تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا، کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى۔ اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ میرے نبی تبلیغ کر، آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے۔ لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ ایک دفعہ میں نے یہ تسلی کیا، جب کبھی شوق بھی تھا، ہمت بھی تھی، تسلی کی آیات کو جمع کیا ایک کاپی میں، وہ کسی مولوی نے چرا لی، چونکہ کسی اور کے کام کی تھی نہیں۔ اس نے سارے میرے جو اپنی تفردات ہیں قرآن سے سمجھتے ہوئے وہ، اور بہت ساری چیزیں تھیں، اکابر کے بیانات اور احادیث جو میں یاد کرتا تھا، وہ تو کسی عام آدمی کے کام کی تو تھی نہیں، تو میرے بیگ سے نکالی تو کسی مولوی نے ہی نکالی ہے۔ زندہ ہے تو اللہ معاف کرے، مر گیا تو اللہ جنت دے۔
کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا، تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار ما انت علیہم بوکیل، جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی۔ تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا۔ تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی تبلیغ والے کہہ رہے ہیں چلے پہ جانا ہے، چلے جاؤں؟ کہنے لگے اگر گھر کا خرچہ موجود ہے تو پھر گھر والوں کی نہ سنو، چلے جاؤ، اور اگر خرچہ گھر میں کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ اعتدال ہے۔ ہمارا مجمع چونکہ عمومی مجمع ہے تو قربانی پر وہ بیچارے پس جاتے۔ اچھا، جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال، جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی، سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے، لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک پڑھو سبحان۔ یہ ان کا لا، ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق، کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا۔ ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے۔ اعلیٰ، وہ ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی، اب تو بھول گئی۔ اعلیٰ للاستعلاء، تو زید علی السطح، ان کو زید کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں۔ تو کچھ تو تجدید ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ ہوتا ہے بلندی کے لیے، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں۔ اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا اکھوی وکھائی کر، کہا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، عَلَىٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ، یہ جواب ہے آپ بچوں کو، کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ۔ اب چھپ گیا نا اس میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ، اور کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، 3 دفعہ قرآن میں جمیل۔ میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا۔ پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ،
آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں. بما یقولون. کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ جلوس نکالنا ہے، نعرے لگانے ہیں، اور ادھر سڑک بند کر کے اسٹیج بنانا ہے، اور زندہ باد مرد آباد یہ کرنا ہے. آپ کے پاس اتنا مجمع تو تھا کہ آپ جلوس نکال سکتے تھے مکے میں، وہی کافی ہو جاتے. تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو. فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، او بولو من الساجدین یا من الصارخین. شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے. ایک اور آیت یاد آ گئی. میں وہاں تھا سوات کے اجتماع میں، تو علماء اکٹھے ہو گئے مجھ سے ملنے کے لیے، سارا کمرہ بھر گیا. میں نے کہا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. ھذا صراط علی مستقیم. یہ راستہ ہے جو میری طرف سیدھا آتا ہے. تو یہاں تو الیہ ہونا چاہیے، چونکہ الا تو ہوتا ہے میرے اوپر، اور الہ ہوتا ہے میری طرف. تو اللہ نے علیہ کیوں کہا ہے؟ تو ایک نے کہا جی علیہ، الا بمعنی الہ ہے. میں نے کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں وزن کا. الیہ ھذا صراط الیہ مستقیم، ھذا صراط علیہ مستقیم، وزن برابر ہے. تو جب کسی لفظ حرف کو چھوڑا جاتا ہے تو پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، معنی اس کا دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو لفظ کو لیا گیا تو پیچھے کوئی مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ الیہ اور اللہ کا وزن تو برابر ہے. تو سارے چپ ہو گئے. مجھے اہل مدارس سے، اپنے بھی اہل گلہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا ہم باقی علوم کو ٹائم دیتے ہیں. حدیث کو وہ ٹائم نہیں ملتا جتنا باقی علوم کو ٹائم ملتا ہے. اور مجھے اللہ نے قرآن سے شغف نصیب فرمایا ذاتی طور پر. اور میں تفسیریں نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اس میں جو چیز مجھے اپنی سمجھ سے لگتی ہے صحیح، میں اپنے علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھئی یہ مجھے سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے غلط ہے. اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو چلا دیتا ہوں. وہ کہیں نہیں صحیح تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں کوئی اتنا مضبوط تو ہوں نہیں. البتہ عربی لغت سے مجھے شناسائی ہے. جب وہ کوئی نہیں جواب دے، میں کہا دیکھو اعلیٰ ہوتا ہے بلندی کے لیے، الہ ہوتا ہے سمت کے لیے. تو اللہ اس میں دو معنی بتانا چاہتا تھا کہ جو یہ راستہ میری طرف آتا ہے، یہ راستہ بلندی کا راستہ ہے، بلندی کا راستہ ہے. تو اس کو بلندی کا ھذا صراط علی مستقیم عال. قرآن تو مختصر بات کرتا ہے نا. تو سبحان اللہ، دو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے کہ دیکھو میرے بندو، میری طرف کا راستہ جس پر آپ لوگ چل رہے ہیں، جس پر ہمارے دیندار طبقہ چل رہا ہے، یہ راستہ عزت کا راستہ ہے. تو اللہ سے
الیک، میری طرف بھی پہنچ جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ عزت بھی پاؤ گے، بلندی بھی پاؤ گے، کامیابی بھی پاؤ گے۔ تو بہت سی چیزیں میں نے عربی بدوؤں سے سیکھی، اہل لغت سے سیکھی۔ میں راس الخیمہ میں تھا تو میں ایک تفسیر پڑھی تھی، میں پڑھنے لگا تو اس میں تھا کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے وہ زنا کے لیے ہے۔ فاحشہ، فحش، یہ زنا کے لیے ہے۔ ان اللہ یامر بالفحشاء۔ تو میرے خیال میں آیا کہ فحش تو ہر قسم کی بے حیائی کو کہتے ہیں، خاص طور پہ زنا کا کیوں آیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم العین گئے، یہ 96 کی بات ہے، ہماری جماعت تھی تو العین میں نے مغرب کا بیان کیا۔ صبح میں چائے بنانے کے لیے گیا، سامنے کچن تھا، کیونکہ وہ عربوں کی چائے ہمارے مزاج کی نہیں، ہمارے مزاج کی ان کے مزاج کی نہیں، تو میں نے چولہا جلایا اور چائے، دودھ اوپر رکھا، پانی، تو پیچھے سے آواز ہے ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بدو، کوئی 80 سال کا، کھونڈا ہاتھ میں، تو ہے، میں نے کہا نعم دیزنا لی القہوہ، میرے لیے قہوہ بنا۔ انہوں نے سمجھا کوئی خادم ہے مطبخ کا تو وہ یہاں کام کر رہا ہے، تو کہ میرے لیے قہوہ بنا۔ میں نے کہا تفضل تفضل۔ میں نے اس کو بٹھایا اور اپنا وہ چائے ہٹا کے اس کا قہوہ رکھ دیا، تو مجھے ایسے دیکھنے لگا۔ انہیں رات کا بیان سنا تھا نا، تو مجھے پہچانے لگا ایسے۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے انت المبین، تو نے تو رات کو بیان کیا تھا۔ میں نے کہا جی۔ کہا سامحنی سامح، مجھے معاف کرو، میں نے سمجھا کوئی ملازم، میں نے کہا بیٹھ جا، میں تیرا ملازم ہوں۔ میں نے کہا شروع کر، تو میں نے اس سے جاہلیت کی باتیں چھیڑ دیں۔ جاہلیت سے مراد ہے کہ تیل سے پہلے کی باتیں چھیڑ دیں۔ تو باتیں کرتے کرتے میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگا یا ولد ما غرات، وہ قاف کو گا، ما غرات طول الحیات علی الابل، ساری زندگی اونٹ پہ گزاری، یوں کیا اونٹ کو چلانے کے، طول الحیات علی الابل، ولیکن ما فحشت، غور کرنا، ولیکن ما فحشت الا نظرۃ، میں نے کہا بابا تیرا آنا تو بڑی برکت ثابت ہوا ہے، تو نے مجھے قرآن سمجھا دی کہ اللہ تو بدوؤں کی تہذیب کو سامنے رکھ کے قرآن اتار رہا ہے۔ ہم نے جوڑ دیا منطق کے ساتھ کہ منطق نہیں پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شکر، تو نے مجھے فحش کا مطلب ایک بدو سے سمجھا تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، قرآن سے جڑو، سیرت پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔